زندگی میں کامیاب لوگ مثبت خود جہتی اور سیلف اسٹیم کے مالک ملتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے معنی تلاش کرنے کے لیے اپنی ذات سے پرے جانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو یکجا کر کے خود کو ایک مکمل فرد کی طرح دیکھتے ہیں۔ خود جہتی کی ایک مثال ہے وہ شخص جو کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں میں گھر کر لے، محبت سے انہیں جیت لے، ان کی ساری ہمدردیاں حاصل کر لے۔ فاتح کی خود جہتی یہ نہیں ہے کہ دشمن کی لاش پر کھڑا ہو کر نعرہ لگایا جائے۔ مثبت خود جہتی ایک پھیلے ہوئے مضبوط ہاتھ کی طرح ہے جو کسی کو سہارا دینے کے لیے پھیلایا گیا ہو۔ کامیاب آدمی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر آدمی کے پیٹ میں روٹی نہ ہو۔ کامیاب لوگ دوسروں کو بھی کامیاب بننے میں مدد دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، وہ دوسروں کی دلجوئی کرتے ہیں، دوسروں کو ابھارنے میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ خود جہتی گھر سے، خاندان سے ابھرتی ہے۔ کیا آپ کے بچے ایک ایسی ٹیم کی طرح ہیں جو جیتنے کا فن جانتی ہے؟ کیا آپ کی شادی یا دوستی قیمتی چیز ہے یا دوستوں سے صرف کبھی کبھی ہی ملاقات رہتی ہے؟ کامیاب افراد کو اپنے دوستوں، خاندان سب سے محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے پیشے سے پیار کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ ایک ہمہ جہت کئی کناروں کی طرح پھیلی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا آپ اپنا بہت سا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں مگر ان کی بہبود کے لیے کمانے پر زیادہ وقت نہیں صرف کرتے؟ کیا آپ باہر ایک کھیل کی مضبوط ٹیم بنانے میں منہمک رہتے ہیں مگر اپنے گھر کے حالات کو کمزور ہونے دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی تمام تر توجہ کسی ایک بات پر مرکوز کیے ہوئے ہیں؟ ایسا ہے تو یہ صورتحال دھماکہ خیز ہو سکتی ہے۔ ناکام لوگ کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ یہ حرکت کر گزرو ورنہ وہ تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ وہ خود کو فاتح بنانے اور دوسروں کو ناکام بنانے پر تلے رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ دوہری جیت کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں جیتنے میں مدد دوں گا، پھر میں بھی جیتوں گا، میں بھی جیتوں گا، تم بھی جیتو گے۔ اپنے عزائم کے فوائد صرف اپنے تک محدود رکھنا تنگ نظری ہے۔ کامیاب آدمی اس کا دائرہ دوسروں تک پھیلاتا ہے۔ وہ اپنے لیے ہی نہیں، ساری دنیا کی بہبود کے لیے سوچتا ہے۔ وہ اپنے ہر دن کو آخری دن کی طرح سمجھتا ہے، مستقبل کے بارے میں منصوبے بناتا ہوا، مستقبل کی تعمیر کرتا ہوا، ماضی سے سبق سیکھتا ہوا۔ آئینے میں خود کو دیکھیں، کیا اس میں آپ کو وہی شخص نظر آتا ہے جسے آپ جانتے ہیں؟ کیا یہ وہی ہے جسے آپ کے والدین دیکھنا چاہتے ہیں؟ خود جہتی کے لیے کامیاب عورت خود سے پوچھ سکتی ہے کیا ایک محبت کرنے والی بیوی سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا خانہ دار عورت سے بہتر بھی کسی عورت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا اچھی تعلیم اور اچھی سوچ سے افضل بھی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیا فضول وقت ضائع کرنے سے یہ بہتر نہیں کہ کوئی فائدہ مند کام کیا جائے؟ کیا یہ لطف اچھا ہے کہ میں بیکار رسائل پڑھتی رہوں اور فلمیں دیکھتی رہوں؟ خود جہتی کے لیے ایک کامیاب مرد کو اپنے اندر یہ چیزیں تلاش کرنا چاہیے۔ کیا جتنا کمال میں نے حاصل کیا ہے اسے خاک میں مل جانے دیا جائے؟ کیا اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک سلطنت کھڑی کر دوں اور اپنے بچوں کو وہ کچھ فراہم کر دوں جو مجھے میرے باپ سے نہیں ملا؟ کیا کھانا، سونا اور تفریح بس یہی کچھ زندگی ہے؟ ناکام لوگ ہر ناکامی پر تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں مگر ہارنا بھی ایک عادت ہے جیتنے جیسی۔ مجھے نہ ماضی میں رہنا ہے نہ مستقبل میں، مجھے اپنے حال کو بہتر بنانا چاہیے۔ سوچتے ہوئے، خواب دیکھتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے مجھے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنا چاہیے میں کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے خود کو تربیت دی ہے، مجھے خود سے پیار ہے، مجھے دوسروں سے پیار ہے اور میں ایک عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک غیر معمولی شخصیت ہوں۔ ذرا ہٹلر کے بارے میں سنیں۔ جب وہ معمولی آدمی تھا تو وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا وہ ایک معمولی آدمی نہیں ہے، اسے بہت بڑی شخصیت بننا ہے۔ اس کے ذہن میں اپنی ایک مسخ شدہ شکل تھی۔ دن رات کی تربیت سے اس نے یہ شخصیت اپنے ذہن میں سمو لی تھی۔
پھر لفظوں اور شو کے ذریعے اس نے اپنی یہ تصویر جرمنی کے عوام کے ذہنوں پر مسلط کر دی اور جرمنی کے عوام میں ایک غلط امید اور توقع کا جذبہ بھر دیا۔ اس نے ہزاروں کو مروا کر ہر جنگ جیت لی مگر آخر میں ہار گیا۔ یہ آدمی میرے لیے کرد کے گندے فلسفے کی ایک مثال ہے۔ واقعتاً اس کے اندر نہ عزت نفس تھی نہ مثبت ذاتی تشخص کا یہ مالک تھا، اور یہ دونوں غلط باتیں صرف انہی لوگوں میں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی اندرونی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے ساری توجہ اپنی ذات پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ مثبت خود جہتی دراصل ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں آدمی اس قوت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ کامیاب افراد جن میں مثبت خود جہتی ہوتی ہے وہ وقت کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک بار جا کر واپس نہیں آتا۔ کامیاب لوگ تھوڑا سا وقت ضرور نکالتے ہیں تاکہ پھولوں کو کھلتے دیکھ سکیں۔ کامیاب لوگ کوئل کی کوک سنتے ہیں کہ یہ نغمہ کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے۔ کامیاب لوگ کھیلنے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں کہ انہیں بڑا ہو جانا ہے۔ کامیاب لوگ بوڑھوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ بوڑھے اپنے چھوٹوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے خاندان کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں کہ یہی ان کا سب کچھ ہے۔ کامیاب لوگ جانوروں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں کیونکہ اچھی کتابیں علم کا ذخیرہ ہوتی ہیں، یہ انہیں وہاں لے جاتی ہیں جہاں وہ کبھی نہیں جا سکتے۔ کامیاب لوگ کام کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھنے سے قبل اسے دیکھنا ضروری ہے۔ کامیاب لوگ اپنی صحت کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں کہ یہ ہمیشہ صحیح نہیں رہتی۔ کامیاب آدمی ماضی میں نہیں رہتے، وہ اپنی غلطیوں کو صرف اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ دوبارہ نہ کریں۔ وہ اپنے لیے منزلوں کا تعین کرتے ہیں صرف مستقبل قریب کے لیے۔ وہ حال میں زندہ رہتے ہیں، اسی کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ ہر اس چیز کو نہیں خریدتے جو انہیں نظر آئے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے وقت گزرتا چلا جاتا ہے مگر پھر بھی جیتنے کے لیے کافی وقت ہے، گنوانے کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں۔ اپنے اندر مثبت خود جہتی پیدا کرنے کے لیے آج سے یہ کام شروع کر دیں۔ نمبر 1، خود سے پوچھیں میں اپنے خاندان، اپنی کمپنی، اپنے پیشے، اپنے سماج، اپنی قوم، اپنی دنیا کے فریم میں کس حد تک فٹ ہوتا ہوں۔ نمبر 2، لوگوں کو اپنے بھائی، اپنی بہن کی طرح سمجھیں۔ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کریں جیسے وہ جانور نہیں آدمی ہوں۔ نمبر 3، اپنے دوست، اپنی بیوی کی قدر کریں، اس سے اظہار محبت کریں۔ نمبر 4، اپنے بچے کو سونے سے قبل پیار کریں اور اس سے کہیں تم میرے لیے بہت کچھ ہو۔ نمبر 5، اپنی ماں یا کسی عزیز سے بات کریں کہ آپ کو اس کا بہت خیال ہے۔ نمبر 6، اپنے بزرگوں کے پاس ہفتے میں ایک بار ضرور بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں۔ کسی ایسے فرد کے لیے کوئی کام کریں جس سے آپ کو کوئی لالچ نہ ہو۔ نمبر 8، اس چھٹی کے دن کوئی ایسا کام کریں جو کافی عرصے سے نہیں کر پا رہے ہوں۔ 9، کم از کم 5 گھنٹے سوئیں۔ 10، 1 یا 2 مزید زبانیں سیکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی زندگی میں نئی سمتوں کا اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔